الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میں اے ایس ایف اہل حدیث فیڈریشن میل سی بہاڑی کا مشکور ہوں اور ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ اس پرفتن دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسی انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو انداز فہم و فراست اور عقیدہ و عمل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ معروف نام میرا غلام اللہ محمدی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے میں نے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس کی ڈگری حاصل کی تھی 1985 میں، اور تقریباً 1981 سے 85 تک 85 کے اوائل تک 4 سال کمپلیٹ کر تقریباً میں بھاولپور کے ایک مشہور عالم دین پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہترین عالم تھے اور کتاب و سنت کے منہج کو معاشرے کے نہج پر پیش کرتے، جو صحابہ و تابعین کا منہج تھا، ائمہ اور سلف کا منہج تھا، تو ان کے پاس کچھ عرصہ رفاقت رہی۔ ان سے علم حاصل کرنے کا موقع تو کچھ کم ہی ملا کہ ان کی آخری زندگی کے ایام کچھ تکلیف سے رہتے تھے، لیکن ان سے الحمدللہ فہم و فراست، دین کو سمجھنے کا فہم، یہ اللہ نے اچھا موقع دیا ان کی قربت میں رہنے کا۔ اس کے بعد پھر میلسی میں آ کر جہاں اپنا کاروبار کیا، وہاں دین کا علم پڑھتے بھی رہے، اور جتنی اللہ نے فہم دیا وہ لوگوں کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے آج جس ٹاپک پر گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ جب امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ چکی ہے تو کون سا طریق اور انداز ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ کا، افراد امت کو دین کی کون سی صورت پیش کرنی چاہیے، اور کون سا پیغام ان کو دینا چاہیے کہ جن سے ان کی دنیا و آخرت اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے بہتر ہو سکے، اور یہ دعوت اور یہ پیغام ان کی آخرت میں ان کی کامیابی کا باعث بن سکے۔ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اسلام کا مطلوب امت مسلمہ کی وحدت ہے، لہذا کون سا ہم اپنا پیغام دیں اور کون سا ایسا طریق ہو جس پر پوری امت اگر اس طریق کو اپنائے تو اس پہ یکجا ہو سکے، اور وہ طریق بھی کہ آج کا خود ساختہ نہ ہو، بلکہ وہی طریق امت کے سامنے رکھا جائے جس طریق کو اختیار کر کے امت کا دور اول اتحاد اور یگانگت کے ساتھ ایک ہی منہج، ایک ہی کتاب و سنت، ایک ہی دین اور ایک ہی جماعت سے وابستہ رہے۔ تو پہلا حصہ یہ ہے کہ لوگوں کو کون سا دین پیش کیا جائے، کیونکہ دین کی مختلف، دین اسلام تو دین ایک ہے، دین وحدت ہے، امت کو بھی امت وحدت ہونا چاہیے۔ کون سا ایسا پیغام ہے جو امت کو دیا جائے کہ آج ہماری شومیہ قسمت ہے کہ ہم مختلف فرقوں میں بٹ کر ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے منشور پر خوش و خرم ہے اور اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے،
جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ ہے کہ امت جب فرقوں میں بڑھ جائے گی تو پھر ایک ہی جماعت، اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کامیابی کو نجات کی ضمانت دی ہے۔ تو ہم اس کا آغاز اس انداز سے کرتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امت مسلمہ کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں سمجھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ دین اسلام صرف اور صرف اللہ، جو اللہ عز و جل نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان پر رب ذوالجلال نے آسمانوں سے جو پیغام اللہ کے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کو دیا، جسے ہم اللہ کی وحی کہتے ہیں، وہی دین اسلام ہے۔ اور اللہ نے اس کی تکمیل کی بھی ضمانت دے دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ عز و جل نے اسلام، جو اللہ کا پسندیدہ دین تھا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اللہ نے اس دین کو محمد کریم علیہ السلام کی زندگی میں مکمل اور اکمل کر دیا۔ اگر اس کو اور سادہ انداز سے سمجھ لیں، رسول اللہ اسلام ہے، اور وہ معاشرہ اسلام کا بہترین معاشرہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس معاشرے کو تیار کیا، اور آسمانوں سے آنے والی اللہ کی وحی کو خود عمل پیرا ہو کر اسلامی معاشرے، اصحاب رسول، صحابہ اکرام، ان کے سامنے ہم کو پیش کیا، صحابہ کو عمل سکھایا، اور انہوں نے عمل پیرا ہو کر اسلام کا سب سے اول اور بہترین معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشکیل دیا۔ اب قیامت تک نہ تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مصلح اور مبلغ قیامت تک آ سکتا ہے، اور نہ ہی اب نبی علیہ السلام کے صحابہ سے تیار کیا ہوا جو پہلا اسلامی معاشرہ تھا، اس جیسا معاشرہ قیامت تک دوبارہ ممکن نہیں ہے۔ کوششیں ہوں گی، صحابہ کے طرز پر چلنے کی کوشش کرنے والے، صحابہ کے پیچھے کھڑے ہونے والے، کہ جس کی قیادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہی جماعت اول بھی یہی کامیاب تھی، اور اسی جماعت سے وابستہ ہونے والے کہ جن کی صف اول کے لوگ نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ ہیں، جس امت کے عظیم الشان لوگ تھے، اور جن کے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اسلام وہ پیش کرنا ہے۔ اسی وحی کو اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ صرف اس بات کی تبلیغ کریں، آپ پر جو دین متین نازل کیا ہے، جو شریعت نازل کی ہے، جو وحی آپ پر اتری ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو لوگوں تک اسی پیغام کو پہنچائیں جو پیغام اللہ عز و جل کی طرف سے آیا ہے۔ پھر ہمیں حکم بھی یہی ہوا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگوں پر لازم ہے کہ ان کے ایمان کا جو بنیاد ہے وہ اللہ کا وہ نازل کردہ دین ہے جو محمد کریم علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، کتاب کی شکل میں ہے، کتاب اللہ کا، اور کتاب اللہ کی بہترین تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت، عمل ہے، اور اس کا عملی تصویر وہ پہلا اسلامی معاشرہ ہے جسے ہم صحابہ کرام کا معاشرہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تبلیغ کس چیز کی کرنی چاہیے؟ کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی، یا احادیث رسول اللہ کی۔ اور کتاب و سنت کا
جو فہم ہے کہ کتاب اللہ کی اس آیت کا کیا یہی مفہوم ہے، احادیث رسول کا یہی معنی و مطلب ہے، جو آج کے کسی عالم، مفتی، بزرگ یا خود ساختہ لوگوں کی نظروں میں سکالر بن کے آنے والا اگر وہ کوئی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پیش کر کے اس سے ایسا مفہوم اخذ کرے جو مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان سے ہٹ کے کوئی نئی راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تم پر واضح ہو جائے، یعنی اللہ کا قرآن کا حکم واضح ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت، آپ کا پیغام واضح تم اور تم اس کی مخالفت کرو۔ اور دوسرا، بربادی کے دو خطرناک پہلو ہیں، ایک مخالفت رسول، ایک اس راستے سے ہٹ جانا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ ایمان یافتہ جماعت تھی، صحابہ، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ان کے بعد پھر تابعین اور تبع تابعین، جو تین ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے صحیح سے ثابت ہیں۔ کوئی ایسا کتاب و سنت کا معنی اور مفہوم جو سلف سے ہٹ جائے، صحابہ و تابعین سے ہٹ جائے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا کوئی شخص کھڑے ہو کر کوئی ایسا کتاب و سنت کے نام سے کوئی پیغام لوگوں کی نظروں میں پیش کرتا ہے جس کی تائید صحابہ، تابعین و تبع تابعین، ائمہ سلف سے، فقہاء، محدثین سے موجود نہیں ہے، تو یہ بندہ امت کو خیر کے راستے سے ہٹا کر ایک گمراہی کے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا لازم ہے کہ لوگوں کو جو دعوت تم دو، جو تبلیغ تم کرو، جو پیغام دو، تو وہ کتاب اللہ سے ہو، سنت رسول اللہ سے ہو، اور کتاب و سنت کا وہی فہم آج امت کے سامنے پیش کیا جائے جو صحابہ و تابعین میں موجود تھا۔ آج کا خود ساختہ فہم قطعاً قابل قبول نہیں، اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی تو نجات دہندہ صرف وہی جماعت ہوگی جو اس راستے پہ کھڑی رہے گی جس کی قیادت محمد کریم علیہ السلام کے پاس ہے، اور جس کی پیچھے اقتداء کرنے والی پہلی جماعت صحابہ ہے، جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کے ساتھ عقیدے کے لحاظ سے، منہج کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے وابستہ رکھے گا، یہ نجات دہندہ جماعت ہے۔ اور اسی جماعت کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے دین بھی ہر آدمی جو علم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، وہ وہی پیش کرے جو کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ میں ہے، اور اس کے اس فہم کی تائید سلف سے ہو رہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔